صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. إنهم مني وأنا منهم، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب ذوالجلال اس عظیم عبادت کو ہمارے لیے اور ہمارے گزشتگان کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. بانیان خیر اور حاضرین خیر کو معرفت سید نساء العالمین اور ان کے اولاد پاک کی معرفت نصیب فرمائے. رب ذوالجلال بحق سید نساء العالمین پوری دنیا میں ان کے محبین کی حفاظت فرمائے. پروردگار بحق زہرا دشمنان زہرا کو نابود فرما. بحق زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہر محفل میں بیٹھنے کا انداز جدا ہوتا ہے، مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور امتحان حال میں بیٹھنے کا انداز اور ہوتا ہے. آپ لوگ بیٹھے ہیں امتحان حال میں، جیسے اسٹوڈنٹ دور دور بیٹھتے ہیں، تو آپ کو امتحان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. امتحان وہاں صلوات پڑھے بلند آواز. جزاک اللہ. مجلس میں صرف بیٹھنا ثواب نہیں ہے، اچھی طرح بیٹھنا بھی ثواب ہے. تو آپ کو امتحان حال کی طرح بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو امتحان کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے سے پاس ہیں. جس امتحان میں مومن خالص ہی پاس ہے، جس امتحان میں مومن خالص ہی پاس ہے، اس امتحان کا بن گیا پیپر غدیر میں. اس امتحان کا بن گیا پیپر غدیر میں جتنے منافقین تھے سب فیل ہو گئے. اہل ولا ہی لے گئے نمبر غدیر میں. یا رسول اللہ. تو وہ اہل ولا آپ ہیں، اہل نمبر آپ ہیں، نمبر آپ لے چکے ہیں.
اور کبھی ناکام نہیں ہونا ہے الحمدللہ۔ سب سے بڑا سرمایہ ہماری زندگی کا اور آخرت کا اور قرب الہی کا جو قرآن اور اہل بیت نے اور خاص کر پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، وہ محبت اہل بیت۔ اور محبت اہل بیت کے لیے اللہ نے چنا ہے، اور ماؤں کو دعا دیں کہ اس راہ پر، اس سرزمین میں، اس عشق میں، اس صراط پر، اس منزل میں، اس روشنی میں ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، جیسا کہ منبر شام پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ نے 6 نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے وَالْمَحَبَّةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا یہ اللہ کی عطا ہے، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اس سمندر میں کودنے کے بعد کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ اس کشتی نجات پہ سوار ہونے کے بعد کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ یہاں کیا کرنا پڑے گا، وہاں کیا کرنا پڑے گا، دینا کیا ہے، لینا کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری، آسان نہیں ہے اس منزل سے گزرنا۔ ایک عظیم حدیث آج آپ کے لیے تیار کر کے اللہ کی عطا سے حاضر ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث سناتا ہوں ایک صلوات کے ساتھ۔ من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی، جس خوش نصیب کو بھی اللہ میری اہل بیت کی اماموں کی محبت نصیب کرے۔ یہاں رزق کا لفظ آیا ہے، آسان نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف نسبت دیا ہے۔ محبت اہل بیت رزق ہے، اور روزی رازق دیتا ہے، ہر کوئی نہیں کما سکتا ہے۔ محبت اہل بیت رزق ہے، اور رزق رازق دیتا ہے۔ اہل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت سب کی خیرات اور اچھائیاں اس کے پاس اکٹھی ہیں۔ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، اس خوش نصیب کو جنتی ہونے میں ذرہ بر شک نہیں ہونا چاہیے۔ فإن فی حب اہل بیتی 20 خصلہ، میری اہل بیت کی محبت میں 20 صفات ہیں، 20 خصوصیات ہیں، 20 امتیازات ہیں۔ عشرۃ فی الدنیا و عشرۃ فی الآخرہ، 10 کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور 10 صفات کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ ابھی غور سے سماعت فرمائیے گا کہ اس دنیا میں محبت اہل بیت کو سمیٹنے والوں کی ذمہ داری اور نشانی کیا کیا ہے؟ فرمایا الزہد والحرص علی العمل، ترجمہ بعد میں کروں گا، والورع فی الدین والرغبۃ فی العبادہ والتوبۃ قبل الموت والنشاط فی قیام اللیل والیأس مما فی ایدی الناس والحفظ لامر اللہ ونہیہ، بغض الدنیا، السخا۔ یہ 10 صفات دنیا میں ہیں، لیکن میں آخرت والا پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر جانے کے لیے ادھر کیا کرنا پڑے گا۔ آخرت والا پہلے بتاؤں گا۔ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں جو ملے گا وہ کیا ہے؟ فَلَا يُنشَرُ لَهُ دیوان، اس کے نامہ اعمال وہاں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہیں سے پاس ہو کے جائے گا۔ صحیح ہے؟ وہ دوبارہ جب 10 دنیا کی طرف آؤں گا نا، وہاں واہ واقع ہو دیکھتا ہوں، اگر واقع ہے نا۔ فَلَا يُنشَرُ لَهُ دیوان، نامہ اعمال چیک نہیں ہوگا سیدھا۔ وَلَا يُنصَبُ لَهُ میزان، میزان پہ جہاں 10,000 8,000 سال اس کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں اس کو لائن میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، وی آئی پی لانچ سے گزر کے نکل جائے گا۔ وَيُعْطَى كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا ہوگا۔ دائیں ہاتھ یعنی اہل نجات،
اور الٹے ہاتھ میں اہل ہلاکت ہوگا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال۔ وَيُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس پہ لکھا ہوگا تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ 4 وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ، چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ یہ دعائے ندبہ میں بھی ہے، یا علی وَشِیعَتُکَ یا علی شیعتک مُبْیَضَّةً وُجُوهُهُمْ، یا علی تیرے شیعہ چہرہ چمکتا ہوگا، علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ ممبر پہ ہونا خود ایک فضیلت ہے، اور وہ نور کے ممبر پہ ہونا فضیلتن علی فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ چہرہ چمکتا ہوگا۔ وَيُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس، یونیفارم وہاں کا پہنایا جائے گا۔ کیسا ہوگا جنت کا، وہاں جا کے دیکھنا ہوگا۔ وَيُشَفَّعُ لَهُ مِئَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ، ہر محب اہل بیت 100 مؤمنین اپنے خاندان کی شفاعت کرے گا۔ کسی طالب علم نے کسی مجتہد سے شہر قم میں جا کے پوچھا فارسی میں، آغا حضرت معصومہ کل شہر قم را شفاعت می کنے، سوال کی صورت میں کیا حضرت معصومہ شہر قم کے سارے مومنین کی شفاعت کرے گی؟ اس کو آیا غصہ، چمی گی، کیا کہتے ہو؟ حضرت معصومہ کل جہان تشیع شفاعت می کنے، برائے شہر قم من خودم کافی ہستم، شہر قم کے لیے میں خود کافی ہوں۔ حضرت معصومہ کل دنیا کی شفاعت کرے گی۔ اس دعویٰ کے پیچھے حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے کہ ہر عالم مومنین کی شفاعت کرے گا، ٹھیک، لیکن کس مومنین کی، کن شرائط پر؟ کہا جو مومن جس عالم سے جتنا علم سیکھ کے ہدایت حاصل کرے اتنا شفاعت کرے گا۔ یہ ان مجلسوں کی قیمت جانی ہے۔ مختار بھائی ہے نا، آپ ٹاپ 1 ہیں ہے نا ان مجالس میں، کہ ان مجلسوں کی برکت نہ ہوتی، عشرہ مثلا فاطمیہ، عشرہ زینبیہ، عشرہ حسینیہ نہ ہو، یہ مجالس، یہ اصلاح، یہ ترقی، یہ انوار اہل بیت، یہ کیسے منتقل ہو جاتے؟ آپ شفاعت کے مستحق ٹھہر رہے ہیں ان علماء کا جو اس اسٹیج پہ آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ من خودم کافی ہستم برائے شہر قم، وہ صحیح کہا، کیونکہ شہر والے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جو مومنین جس عالم سے جتنا فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی ان کی شفاعت کرے گا۔ تو قیامت میں ہر مومن 100 آدمی کی شفاعت کرے گا۔ وَيُكْسَى وَيُشَفَّعُ وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ، اللہ کی نظر اس پر ہوگی لیکن رحمت کی نظر ہوگی۔ وَيُطَوَّجُ مِن تِيجَانِ الْجَنَّةِ، جنت کا تاج پہنایا جائے گا، اور وہ ہوگا کیسا جنت کا تاج؟ لا الہ الا اللہ۔ وَالْعَاشِرُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، جنت میں داخل ہوگا حساب کے بغیر۔ 50,000 سال قیامت کے دن، 50 میت الف مثلا، یا اس طرح ہے 50,000 سال قرآن میں، 50,000 سال قیامت کا دن، کتنا؟ 50,000 سال۔ مومن کے لیے کتنا؟ 4 رکعت نماز کے برابر۔ عجیب ہے، 4 رکعت نماز سمیٹ کے 50,000 سال آ کے سمیٹ میں 5 منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان ہے، بہت ممکن ہے۔ کیسے؟ تاریکی میں جو سفر کرے گا چنوٹ کے بند گلیوں میں، گدا گاڑی پہ سامان ہوگا، ڈرائیور اناڑی ہوگا، گناہ کے بوجھ ہو، تاریک گلیاں ہو، تنگ گلیاں ہو، چنوٹ کے گلیوں میں صبح ہو جائے گی، کیونکہ راستے کا بھی نہیں پتا، بوجھ بھی زیادہ، گلیاں بھی تنگ، گلی میں ہی صبح ہو جائے گی، ہوگی نا؟ ہونڈا A1 گاڑی ہو، دن کی روشنی ہو، موٹر وے ہو، ڈرائیور ماہر ہو، 2 منٹ میں لاہور۔ ایسا نہیں ہے، یہ کیوں؟
اس لیے کہ ظلمت میں، تاریکی میں سفر نہیں ہو سکتا، وقت لگتا ہے، روشنی میں جلدی ہوتا ہے، تو جس کا 50,000 سال لگے گا. اس لیے کہ الشرک ظلمتن، الکفر ظلمتن، الظلم ظلمتن، الحرام ظلمتن، الرشوت ظلمتن، الزنا ظلمتن، یہ ساری بت پرستیاں ظلمتوں کی ڈھیر ہوگی تو چلتے چلتے 50,000 سال لگ جائیں گے. جس کے 10 منٹ لگیں گے کیسے؟ الایمان نورن والتقوى نورن، حب الاہل بیت نورن، السجدۃ علی التراب نورن، حب الزہرا نورن، انتظار الامام نورن، صلاۃ اللیل نورن، تلاوت القرآن نورن، مشی کربلا نورن، لیلۃ القدر نورن، نورن علی نور میں 5 منٹ میں سفر کرے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مانا 10 منٹ میں کراس ہو اور 50,000 سال میں. کیوں؟ کہ ظلمتوں میں سفر نہیں ہوتا ہے. شرک تاریکی، کفر تاریکی، جہالت تاریکی، حرام خوری تاریکی، جتنی بھی برائیاں ہیں سب کو اکٹھا کریں تو تاریکی میں سفر کرتے 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 50,000 سال. اور ادھر حب اللہ نورن، الایمان نورن، التوحید نورن، الرسالت نورن، القرآن نورن، تلاوتہ نورن، قیام اللیل نورن، حب الزہرا نورن، عشق علی نورن، حب حسین نورن، انتظار امام نورن، مجلس اہل بیت نورن، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنا نورن، تعمیر مسجد نورن. انوار کی کہکشاں میں جو سفر کرے گا تو چند منٹ لگیں گے. تو میں نے آپ کو یہ حدیث شعر میں تبدیل کر کے عرض کیا، میرے افق پہ ستاروں کی ذوفشانی ہے، وہ دوسروں کا فلک ہے جو کہکشاں کے بغیر. میرے افق پہ ستاروں کی ذوفشانی ہے، میرے افق پہ ستاروں کی ذوفشانی ہے، وہ دوسروں کا فلک ہے جو کہکشاں کے بغیر. زمین سنبھل نہیں سکتی ہے آسماں کے بغیر، زمین سنبھل نہیں سکتی ہے آسماں کے بغیر، تو کیسے جئیں گے ہم لوگ اپنی جان کے بغیر. نماز عشق پڑھیں گے سحر تو ہونے دو. ہائے 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 اے منتظرین برحق، نماز عشق پڑھیں گے سحر تو ہونے دو. صحیح نہیں ہے عبادت کبھی اذان کے بغیر. تاج پہنایا جائے گا، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا. فطوبی لمحب اہل بیتی، مبارک ہو میرے محبین اہل بیت. دوبارہ عرض کرتا ہوں، بغیر دیوان اعمال کے، بغیر میزان پہ کھڑے ہوئے، دائیں ہاتھ میں عمل لے کر اور براءت من نار کے نعرے کے ساتھ، چمکتا ہوا چہرے کے ساتھ، جنت کے یونیفارم کے ساتھ، مومنین کی شفاعت کرتے ہوئے، رحمت الہی کے نظر کے سائے میں تاج جنت پہن کر بغیر حساب. یہ 10 صفات حدیث نبوی ہے. قیامت میں وہ سمیٹنے کے لیے ایویں نہیں ملتا ہے، اور قربانی دینی پڑتی ہے. تو اس کے لیے یہ پہلے والا کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ الزہد والحرص علی العمل. لا الہ الا، حرص علی العمل یعنی لالچ بڑھتا ہے کہ یہ بھی اچھا کام کروں، مسجد بنایا ایک اور مسجد بناؤں، حج پہ گیا ایک اور حج کروں، ہے نا، قرآن پڑھا ہے تو کئی اور لوگوں کو بھی پڑھا دوں، اور حب اہل بیت ایک مجلس رکھی اور مجلس رکھوں اور وغیرہ. مومن عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ وہ الگ ہے کہ والرغبۃ فی العبادہ، ہمیشہ عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے. تہجد نماز اگر مس ہو تو پریشان ہوتا ہے، اس کی قضا بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی مس نہیں کرتا ہے. کیونکہ جب رشتہ زین العابدین کے ساتھ ہے، مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے کہ وہ ہے سید الساجدین، بے نمازوں کے سید تو نہیں ہے، ساجدین کے سید، زین العابدین، عابدین کی زینت. یہ تو والورع فی الدین، دین میں خوف الہی ہو، الرغبۃ فی العبادہ ہو، والتوبۃ قبل الموت. مومن کو موت سے پہلے توبہ نصیب ہوگی مومن کو، اس لیے کہ جب یہاں سے جائے گا تو اس
سوچ کے ساتھ جائے گا نا کہ کس منہ سے جاؤں میں امیر المومنین کے سامنے. لا الہ الا اللہ. وہ موت سے پہلے ہی حاضر ہوتے ہیں. ابو بصیر سے مولا نے کہا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، مومن کو اللہ نے دنیا میں ہی خوشخبری دی ہے جنت کی. میں تو قرآن پڑھتا رہتا ہوں، میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے. یہاں میں ایک تجزیہ کرتا ہوں. قرآن کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ قرآن پہلے دیکھتا ہے کہ یہ محرم ہے یا نامحرم ہے. صحیح ہے؟ ہاں، قرآن کے سامنے جب محرم آتا ہے تو سینہ کھول دیتا ہے، جب نامحرم آتا ہے تو پاسورڈ لگا دیتا ہے. صحیح ہے؟ محرم جب آیا تو سلونی سلونی کہا، جب نامحرم آیا ماذا قال آنفا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہنا چاہتا ہے. یہ ہے. تو صلوات پڑھنے بلند آواز یہ صفات ہیں. الحرص التوبۃ قبل الموت. ہاں، ابو بصیر نے کہا کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہے مولا، ایسی کوئی آیت میری نظر سے نہیں گزری ہے، جلدی بتا دے کہاں ہے. مولا نے فوراً بتایا. آپ بھی یاد رکھیں، سورہ توبہ کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 63 64. کون سا؟ ہاں، ان الذین آمنوا وکانوا یتقون. 2 ڈگریاں ہونا ضروری ہے، ایمان اور تقوی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ آنے والی دنیا کا خوف ہے، نہ جانے والی دنیا کا غم ہے. لہم البشرا، خوش نصیب مبارک ہو. کہاں؟ فی الحیات الدنیا، ادھر نہیں، یہیں پہ فی الحیات الدنیا. اور یہی بہار الانوار سے استاد محترم آیت اللہ جوادی عمولی نے قرآن تفسیر کو بند کر دیا، بہار الانوار نکال کے یہی حدیث دوبارہ پڑھ لی کہ پیغمبر اسلام سرانے پہ امیر المومنین پینتی پہ آتے ہیں اور جھک کے ابشر بالجنہ، جنت مبارک ہو، یہ کہہ کے چلے جاتے. کتنے خوش نصیب ہوں گے. لا الہ الا اللہ. شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتضار کے وقت، سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتضار کے وقت. تڑپ رہا ہوں میں دنیا میں اس گھڑی کے لیے، خدا کے ذکر سے بنتی ہے بندگی اپنی، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے. اتنے خوش نصیب ہو. والیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو بھی ہو توجہ نہیں دیتے ہیں. فلان کی پراپرٹی اتنی ہے، چھوڑے رہنے دے. فلان کی گاڑیاں، فلان کی دولت، فلان. میں نے عجیب ہے. ناصر الدین شاہ قاجار بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا. اس زمانے میں حکیم سبزواری سبزوار میں ہوتے تھے. اس کا علمی شہرت اور اس کی دولت کی شہرت تھی. وہ اصفہان میں، وہ سبزوار میں. زیارت امام کے بہانے ناصر الدین شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ روانہ. کئی دن، کئی ہفتے، مہینے لگتے تھے. سبزوار گیا، اصل مقصد اس کا حکیم کو دیکھنا تھا. سارا شہر آیا، حکیم نہیں آیا استقبال کے لیے. پریشان ہو گیا کہ کیوں نہیں آئے، وہ اس استقبالات میں نہیں جاتے. اچھا چلو ہم جاتے ہیں. 2 غلاموں نوکروں کو لے کے گیا. ایسی پرانی سی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ وغیرہ کی. اتنے میں کھانے کا وقت آیا، ظہر کا وقت ہوا. کھانا اپنی جگہ سے ہلے بغیر. یہ بہت نوٹ کیجئے گا، خلوص والے اور غیر والے کیا ہوتے ہیں. مہمان آیا، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں. گھر میں جو وہی کھلاؤ بابا، کیا ادھر جاتے ہو. ہوٹل میں باہر سے کباب لے کے آتے ہو، اس کا ذبح صحیح ہے نہیں ہے، دھویا صحیح نہیں ہے، کیا پریشان. گھر کا پاک کھانا کھلاؤ پاک لوگوں کو. اپنی جگہ سے ہلے بغیر پردے کے پیچھے سے آواز دی، میرا کھانا لے آؤ. فارسی میں غذا یمن بھی آ رہی. نوکر لے کے آیا لوبیا اور جو کی روٹی. اب لوبیا اور جو کی روٹی کھائے تو کیا بادشاہ ہو گیا، نہ کھا سکے تو بادشاہ ہو گیا نا.
ایک لقمہ منہ میں ڈالا، بڑا مشکل لگا اس کو نگلنے میں. دوسرا اٹھایا، کہا یہ میرا کام نہیں ہے. بادشاہ نے، ہاں. حکیم نے کیا فرمایا؟ کھاؤ کھاؤ، میرے اپنے ہاتھ کا، میرے کھیت کی حلال کمائی ہے، کھاؤ، حلال کمائی ہے، کھاؤ. اچھا. اس کے بعد اب جانے لگا تو کہا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ آپ کے پاس آیا ہوں تو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں. یہ نوٹ کریں، آپ زمیندار لوگ ہیں اور بزنس مین بھی ہیں. تحفہ یہ دینا چاہتا ہوں، سنا ہے حکیم آپ کی جاگیر بہت ہے، آپ بڑے زمیندار ہیں، ٹیکس معاف کرنا چاہتا ہوں. تو اب یہ حدیث آئی ہے، یہ وَلْيَعْصُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، چھوڑو بادشاہوں کو، ٹیکس معاف کرنا چاہتا ہوں. تو آج کل کے ہم لوگ، آپ لوگ ہوتے تو کیا ہوتے، اچھل کے نا کہ اور اس سے کیا چاہیے. کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے معافی. کیوں؟ آپ نے اپنا بجٹ پورا کرنا ہے، بیلنس پورا کرنا ہے کہ سال میں کتنی آمدنی آتی ہے. مجھ سے معاف کرو گے تو بیلنس برابر کرنے کے لیے کسی غریب کے اوپر ٹیکس اضافہ کرو گے. لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے، آل محمد کے محب، عاشق علی. لا الہ الا اللہ، لا الہ. مجھ سے معاف کرو گے، مجھ سے جب کاٹ دو گے تو آپ نے بیلنس تو پورا کرنا ہے. اپنی جیب سے تو نہیں دو گے، جیب میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہو. تو کسی غریب کے اوپر ٹیکس ڈالو گے، بہتر ہے کہ میں خود ہی دے دوں، مجھے معافی نہیں چاہیے. لا الہ. ہل کے گیا، اندر سے کہا بادشاہ یہ ہے، ہاں، دلوں پہ حکومت کرنے والا. اور والحفظ لامر اللہ ونہیہ، اوامر الہی کی حفاظت کرنا اور نواہی الہی کی حفاظت کرنا. یہ پورا مکمل باب ہے امر و نہی کی. اگر آپ کو میسر آئے، آغا محسن قرائتی کی کتاب ہے الامر بالمعروف، بہت پیاری کتاب، اردو میں بھی آئی ہے، تو وہ حفظ کیجئے گا. وبغض الدنیا نوع، دنیا میں محبین اہل بیت کی صفت یہ ہے کہ دنیا سے نفرت کرتے ہیں. یہاں معنی غلط لیتے ہیں نا. دنیا سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکان بھی نہ بنائیں، کاروبار بھی نہ کریں، مثلا زمینداری بھی نہ کریں، بچوں کو تعلیم بھی نہ دیں. نہیں بابا، دبا کے کرو. لیکن کیا دنیا کی دولت اور دل سمندر اور کشتی کی طرح ہے. محبت کا پانی دل کے کشتی میں آیا تو تباہی ہے، دل کی کشتی دولت کے پانی پہ چلا تو نجات ہے. ہاں، یہ ہے. والعاشر السخاء، سخاوت. 10واں، یہ 10 صفات مومن میں اس دنیا میں ہو. اب آپ بتائیں کہ اگر یہ مومن ہے تو جی نہیں چاہتا ہے کہ نام ڈیلیٹ کریں. رغبت ہو عبادت میں، رغبت ہو مثلا کار خیر میں. اور زہد کسے کہتے ہیں؟ تقوی اور زہد میں کیا فرق ہے؟ حرام سے بچو، ہر واجب بجا لاؤ، ہر حرام سے بچو، یہ تقوی ہے. تقوی میں رغبت ہوتی ہے حرام کی طرف، لیکن خوف الہی کی وجہ سے بچتا ہے، یہ تقوی ہے. رغبت ہی نہیں ہے اس کی طرف تو یہ زہد ہے. ہاں، یہ زہد ہے. اور زہد حیات دل ہے. زہد دل کی حیات ہے، دل کی زندگی ہے. حوالہ وصیت نامہ نمبر 31 نہج البلاغہ، وصیت امام حسن مجتبی میں مولا فرماتے ہیں احی قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہادہ. بیٹا دل کو واعظ و نصیحت کے ذریعے زندہ رکھو، اگر مارنا ہے تو زہد و تقوی کے ذریعے مار ڈالو. جیسے جنازے کے سامنے سونے کے زیورات کا ڈھیر لگا دو اور اسے کہو جنازے کو، حاجی صاحب تھوڑا سونا آیا ہے، کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ کہتا ہے، مولا فرماتے میرا شیعہ ہو تو ایسے بنو. اور کہا کہ سخاوت مند ہونا چاہیے، وہ خود ایسے تھے. فرمایا مجھ جیسا تو نہیں بن سکتے ہو، لیکن کوشش کرو میری نقل اتارو. یہ مکتوب نمبر 51 یا 45 میں ہے، عثمان ابن حنیف کو جو خط لکھا اس میں، وَلَكِنْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، ہے نا، لیکن فَأَعِنُونِي بِوَرَهٍ وَاجْتِهَادٍ، علی نہیں بن سکتے ہو لیکن نقل اتارو کی کوشش اور زہد و تقوی کے ذریعے. کہا یہ 10 صفات ہیں مومن کے لیے
کہ محبین اہل بیت جو ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں، یہ 10 صفات یہاں کرنے ہوں گے۔ اب بتائیں رغبت والے کتنے، آپ میں سے کتنے نماز تہجد والے ہیں؟ مشکل ہے بابا۔ صبح سردیاں بھی آ رہی ہیں، چائنا نرم گرم کمبل بھی سر پر ہے، اور جب 1 گھنٹہ باقی بچتا ہے اس کے لیے، فجر کے لیے، شیطان اپنا لشکر بالکل ٹریننگ دے کے تیار کر کے سرانے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سر اٹھانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ، 2 دن کی زندگی ہے، عیش کرو۔ اوپر سے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ جگاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں 2 دن کی زندگی ہے، ہوش کرو۔ اٹھانے والے ہوش کا نعرہ، سلانے والے جو ہے نا عیش کا نعرہ۔ ملک والے، آپ کو ملک میں کچھ ادارے ہیں جو آپ کو سلاتے ہیں کہ عیش کرو، بہت کم ہیں کہ جو ہوش کرو کے نعرے سے جگاتے ہیں۔ اس وقت جب آپ کمبل اٹھا کے گرم بستر سے نکلتے، یہی قربتاً اللہ ہے۔ جانماز پہ کھڑے ہونے کے بعد کون نہیں کہے گا قربتاً اللہ؟ سارے کہیں گے، سب کہیں گے نا۔ اگر نہ بھی کہو تو نماز صحیح ہے، دل میں ہے بس کافی، زبان سے نہ بولو، جو غلط بھی بولتے ہیں قربتاً اللہ بولتے ہیں، صحیح ہے، نہ بھی بولو نماز صحیح ہے، قربتاً اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ بابا وہ جان سے زیادہ قریب ہے تو what is means اور بھی قریب ہونا؟ یہاں مراد ہر وہ چیز جو قرب الہی کے لیے رکاوٹ بنے، اسے دل سے نکالو۔ جو جو وہ دل سے نکلتا جائے گا، آپ آگے منزل کے قریب ہوتے جائیں گے۔ نیند رکاوٹ ہے قرب الہی کے لیے، کمبل رکاوٹ ہے قرب الہی کے لیے، حب دنیا رکاوٹ ہے قرب الہی کے لیے، بیوی بچوں کی محبت رکاوٹ ہے قرب الہی کے لیے۔ جب یہ دل سے نکلتا ہے وہی قربتاً اللہ ہے، اسی وقت قریب ہو گئے ہو۔ دکان بند کے کر کے جب اذان کے بعد اللہ اکبر دکان بند، یہی قرب ہے، یہی نزدیک ہو گیا، جانماز پہ نہیں۔ صحیح ہے؟ ایک چیز سارے دکاندار 100 روپے میں بیچتے ہیں، آپ 80 روپے میں دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے۔ کسی نے کہا یار آپ 100 روپے میں کیوں نہیں دیتے ہو، 80 میں کیوں دیا؟ اس میں کوئی کمزوری تھی، وہ 20 روپے میری نماز کو خراب کر دیتی۔ یہی قربتاً اللہ ہے، یہی قربتاً اللہ۔ محبت دل سے نکالنا دنیا کی۔ سید الشہداء علیہ السلام کے سامنے 2 محبتیں تھیں، پورا عشرے کا ٹاپک ایک جملے میں دے رہا ہوں۔ مولا سید الشہداء کی نظر میں 2، یا اللہ اکبر کی محبت یا علی اکبر کی محبت۔ علی اکبر کی محبت کو دل سے نکالا، یہ کہتے ہوئے شبیہ ترین تصویر پیغمبر کو بھیج رہا ہوں۔ جب یہ کہا، جو جو اکبر کی قدم آگے گئی، حسین اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ یہ ہے قربتاً اللہ، یہ قربت۔ پیسہ نکالتے ہو، یہ خمس، یہ مال سادات، یہ مال امام، یہ زکوٰۃ، یہ حق زہرا، جیب سے نکالتے ہو نا، وہی قربتاً اللہ ہے۔ چونکہ مال کی محبت اللہ سے روکنے والی ہے، سب سے بڑی دشمن چیز وہی ہے، جب آپ کو روکے یہ۔ تو یہاں ذکر آیا کہ صالح یعنی کیا ہے؟ الحرص، عبادت کی طرف زیادہ توجہ دینے والے۔ سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھ لیجئے گا۔ ایک آن میں 3 عمل بجا لانے والے، اور مجھ سے اچھے میں تو طالب علم ہوں، یہاں آپ کے لہجے میں اور آپ کے ذوق کے اچھے خطیب فضائل کے سمندر بہانے آتے ہیں، میں بس آپ کی دستبوسی کے لیے حاضری دیتا ہوں۔ مصروفیات کی وجہ سے میرے بزرگوں نے شکوہ بھی کیا کہ آپ ٹائم کم دیتے ہیں، یہ میری کم توفیقی ہے، گناہ جب زیادہ ہو تو نیکیاں کم لاتے ہیں بجا، اس لیے تو میں حاضری دینے آیا ہوں، بزرگوں سے آپ فضائل سنتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 عمل سیدہ بجا لاتی ہیں، گہوارہ بھی ہلا رہی ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لا حول ولا، چکی بھی چلاتی ہے۔ لیکن اتنا اللہ کو یہ عمل خلوص میں ڈوبا ہوا تھا، اچھا لگا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے جب سیدہ پر نیند غالب ہو تو جبرائیل امین آ کر وہی کام جو سیدہ بجا لاتی تھی، ایک آن میں گہوارہ بھی ہلا رہا ہے، چکی بھی گھما رہا اور تسبیح، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں کہ تسبیح جبرائیل پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہستی ہے سیدہ نساء۔
کہ ابھی آپ نے سیدہ کی نماز پڑھی ہے، اس باب میں تو اس کھاتے میں تو ہم جاتے ہی نہیں ہے. نماز پیغمبر اسلام ہر مہینے کے اول میں، وہ جمعرات کو نماز حاجت ہے، یہ ضرور پڑھو گے ہر جمعرات کو. 4 رکعت نماز ہے، 155 قل هو اللہ کے ساتھ. پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حامد اور 11 قل هو اللہ. دوسری رکعت میں سورہ حامد 21 قل هو اللہ. پھر سلام پڑھو. پھر تیسری رکعت میں 31 قل هو اللہ. چوتھی رکعت میں 41 قل هو اللہ 10 کے ساتھ. پھر سلام پڑھیے. پھر جانماز پہ بیٹھ کر 51 قل هو اللہ. پھر 51 دفعہ صلوات. پھر سجدے میں جا کے 100 دفعہ یا اللہ. اس کے بعد جمال الاسبوع ابن طاووس میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو اگر پہاڑ کو بھی ہلنے کی دعا کرے تو جگہ چھوڑ دے. نماز جعفر تیار. اب جنت ملتی ہے کثرت سجدے سے. پیغمبر اسلام نے ایک جوان سے کہا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کرے جنت نصیب ہو. ہاں ٹھیک ہے. ایک نے کہا یا رسول اللہ مجھے شہادت نصیب ہو. شہادت والے کو کہا ٹھیک ہے جاؤ فلان جنگ میں شہید ہو گیا. جس نے کہا تھا مجھے جنت نصیب ہو اس سے کہا میری مدد کرو. یا رسول اللہ کیسے مدد کروں؟ لمبے لمبے سجدے کیا کرو. یہ خود ایک مشکل کا حال نہیں ہے، ہاں اور مشکل ہے. یہ لمبا سجدہ کیسے کروں؟ میں 3 سیکنڈ لگاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کدھر گیا لمبا سجدہ؟ گناہ کیسے گریں گے؟ تو اور بھی گناہ ہے الٹا. اس طرح سجدہ کرنا ہے نا. سر سجدے میں ہوتے ہوئے ساجد کا یاد نہ آنا. جس طرح رزق کھاتے ہوئے رازق بھول جاتے ہیں، اسی طرح یہاں میں سجدہ کیسے کرتا ہوں آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں. آپ الحمدللہ ماشاءاللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 سیکنڈ لگ گئے. لمبا سجدہ کہاں سے لاؤں؟ اس کے لیے نماز جعفر تیار ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ ہر سجدے میں، 10 مرتبہ ہر رکوع میں، ہر اسٹیشن پر. صرف قیام میں 15 300 دفعہ 4 رکعت میں یہ پڑھنا ہوتا ہے. سارے گناہ معاف. روزی رزق عزت کامیابی سارا آپ کے پاس. نماز سیدہ 100 دفعہ قل هو اللہ ہم کے بعد، 100 دفعہ انا انزلنا. نماز پیغمبر. نماز امیر المؤمنین 50 قل هو اللہ پہلی رکعت میں، 50 قل هو اللہ دوسری رکعت میں، اسی طرح 200 یہ بنتے. نماز امام زمان علیہ السلام 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جب آپ جائیں گے سجدے میں تو پھر ہاں کہ 7 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی العظیم. اس طرح سجدہ بنتا ہے. یہ شباہت ہے الرغبۃ فی العبادہ. ہاں یہ شرط ہے کہ نقل اتارنا ہے اپنے رئیس کا، اپنے پیشواؤں کا. وہ سجدے میں پورا دن لگا دے، میں 3 سیکنڈ لگا دوں اور خوش ہو جاؤں میں محب اہل بیت ہوں. لا حول ولا. پورا سجدہ. اور سجدیوں کے لمبی راتوں کو ائمہ معصومین خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ بہار العبادہ، عبادت کی بہار آ گئی، ربیع العبادہ. تو اس سے آپ شکر ادا کریں کہ ایک دوسرے کو بھی بتا دیں. حدیث میں ہے خوش نصیب ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو تہجد کے لیے جگاتے ہیں. کیا کیسا ماحول ہوگا یار. آج کل تو ہمارے بچے جگانے پہ ناراض ہوتے ہیں. کتنا اچھا ماحول ہوگا نہ جگانے پہ ناراض ہو جائے. لا الہ الا اللہ. آج کے ماحول میں کہ معاشرے نے، ٹیکنالوجی نے، انٹرنیٹ نے، دنیا جہاں کی کثافتوں نے ہماری نسل کو ہم سے چھین لیا ہے. اس دور میں کوئی بچہ متقین ہو تو ساری دنیا اس ماں کو سلام کرے. تو آؤ دنیا والو اس ماں کو کتنا سلام کرو گے جس کے 11 بیٹے امام المتقین ہو. اللہ اللہ. عبادتوں کے اندر تمام فضائل کے سمندر کو القاب کے اندر، القاب سیدہ کے القاب کے اندر پیغمبر اسلام نے جمع کیا ہے. اور حدیث دیکھیے عجیب ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد ان عند اللہ ان للفاطمہ عند اللہ 19 اسماء.
نہیں کہتا ہمارے پاس، کہتا عند اللہ. الفاظ پہ غور کریں تب مقام فاطمہ یاد آئے گا. اللہ کے پاس فاطمہ کے 9 نام ہیں، اگرچہ غیر معروف یعنی القاب بھی ہیں جو 50 سے زیادہ ہیں. حضرت زینب کبریٰ کے بھی اسی طرح 50 سے زیادہ ہیں، لیکن جو معصومین کے پاس مسلم ہے وہ کیا ہیں؟ 9. اور اگر آپ نے اشرہ رکھنا ہے کہ علماء تو یہی ٹاپک دے دو، ہر دن ایک لقب پہ بولے، وہ سمیٹ ہی نہیں سکے گا اگر وہ محنت کر کے آئے گا. اور وہ بھی شرط لگاؤ، القاب فاطمہ در آئینہ قرآن. جتنا محدود کرو گے اتنا علماء محنت کریں، اور پرانی گفتگو سنا کے نا آپ سے واہ واہ کر کے چائے پی کے واپس جائیں گے، ہے نا. مشکل ٹاپک دے دو، آئندہ اس طرح کرو، اس طرح نہیں چھوڑنا. علماء کرام حاضر ہیں، پرانی اس کو بولو پرانی مجلس نہیں سنانا. مصیبت یہ ہے علماء اور ذاکرین میں، اور عالم کے بارے میں کہتے ہیں او یہ حدیث پچھلے سال بھی سنایا تھا، ذاکر کے بارے میں کہتے ہیں کل والا دوبارہ سناؤ، کل والا دوبارہ سناؤ. ایسا نہیں ہے. ذاکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کل والا دوبارہ سنو. عالم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پچھلے سال بھی سنایا تھا. اسی لیے وہ پچھلے سال کو نہ رکھیے، ہر عالم کو نیا موضوع دے دو، بالکل نیا نیا، علمی، عملی، قرآنی. آئندہ سال اسی طرح کرو. القاب سیدہ در آئینہ آیات الہی. ایک نمونہ میں آج پیش کرتا ہوں. صدیقہ جو ہے، ایک ہوتا ہے صادق جو قرآن مجید میں 54 مرتبہ آیا ہے. صدیق 56 مرتبہ آیا ہے. صادق 56 مرتبہ، اور صدیق صرف 6 دفعہ آیا ہے. جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی قرآن میں اس کا ذکر ہے. صادقین بھی آیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ سچے کون ہیں. موضوع ساتھ ہونا محمول دونوں مشکل ہے. توجہ. صدیقین قرآن مجید میں مخصوص افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لفظ استعمال کیا ہے. پہلے لغت میں کہا کہ صدیق وہ ہے جس کے قول اور فعل میں ذرہ بر تضاد نہ ہو. دوسری تعریف میں کہا کہ مفردات راغب میں راغب کی باتیں کر رہا ہوں. دوسری تعریف میں، اور یہی باتیں اس نے من و ان الفاطمہ من المہد الی اللحد، قزوینی نے بھی یہی چیزیں ذکر کی ہے، جس کے قول اور فعل اور اعتقاد میں ذرہ بر فرق نہ ہو. تیسری تعریف میں بتایا کہ جس کا کردار اور عمل اس کے عقیدے کی تصدیق کرے. یہ صدیقہ ہے. صدیق اور صدیقہ ہے. تو صدیقہ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، صدیقین بھی استعمال ہوا ہے، صدیقون بھی آیا ہے، اور صدیق 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. سورہ مریم میں آیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْقُرْآنِ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم کو یاد کرو کہ صدیق بھی تھا، نبی بھی تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس کو اللہ کی کتاب میں یاد کرو کہ وہ صدیق بھی تھا، نبی بھی تھا. سورہ یوسف میں یا یوسف ایھا الصدیق، یہاں لفظ صدیق حضرت یوسف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. 2 خود حضرت مریم کے لیے کانت صدیقہ یاکلان الطعام، صدیقہ تھی. صدیقہ کا لفظ حضرت مریم کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک. اور اسی طرح سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 19 میں کہ مثلا من آمن باللہ و برسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء. اہل ایمان صدیقون بھی ہیں، شہداء بھی ہیں. 6، آپ نے نماز پڑھ لی، ابھی نماز مغرب اور عشاء میں کیا بولا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں. اب نعمت کیا ہے سورہ ہم نے ذکر نہیں ہے. نعمت والے کون ہیں یہاں پہ ذکر نہیں ہے. قرآن مجید ایک موضوع کو ایک جگہ سارا بتاتا نہیں ہے، کہیں اشارہ، کہیں مجمل، کہیں مختصر، کہیں تفصیل، کہیں کچھ اسی طرح بتاتا ہے. یہاں بتایا کیا
سورہ حمد کے اندر سیدھی راہ پہ چلا. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں. آپ قرآن کے اوراق پلٹاتے پلٹاتے گئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69. نوجوان دوست حوالہ یاد رکھیے، سورہ نساء آیت نمبر 69 کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ، یہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کی نعمتیں آئی ہیں. کون ہیں؟ غور سے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیین ہیں، نبوت نعمت ہے، نبیین نعمت والے ہیں، صداقت نعمت ہے، صدیقین نعمت والے ہیں، شہادت نعمت ہے، شہداء نعمت والے ہیں، صلاحیت نعمت ہے، صالحین نعمت والے ہیں. ان کی راہ پہ چلا تو معلوم ہو گیا کہ آپ نماز میں بھی سیدہ کی صداقت کی گواہی بھی دے رہے ہیں اور ان کی راہ پہ چلنے کی تمنا بھی کر رہے ہیں. تو یہ لفظ نکال کے آپ نماز صحیح کر کے دکھائیں یا سیدہ کی محبت کا دم بھر لیں. صدیقین، اب خود نماز میں تمنا کر رہے ہو. کن کا راستہ؟ نعمت والوں کا راستہ. کون لوگ ہیں؟ من النبی، سورہ نساء، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. ان میں کون آ گئے؟ نبیین، ہے نا؟ نبیین اگر کہو آل نبی یہ ہیں، صدیقین کہو تو یہ خود صدیقین ہیں. ان کی راہ پہ. اور سورہ ادھر کہا صدیقین، پیغمبر اسلام نے فرمایا میری بیٹی صدیقہ ہے. سورہ نساء نے آواز دی کہ یہ نعمت والے صدیقین ہیں، شہداء ہیں. تو سب کو اکٹھا کر کے سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں. اے فضائل زہرا کو چھپانے والو، اے یعنی پریشر ڈالنے والو، اے دشمنوں کے فضائل کے پرچار کرنے والو، اے حق زہرا کو چھپانے والو، سب کچھ کر سکو گے لیکن نماز سے سورہ حمد کو نہیں ہٹا سکتے ہو. اس آیت کو نہیں چھپا سکتے ہو، فضائل زہرا کو نہیں چھپا سکتے ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر کہیں سے چوری کرو گے تو کہیں اور اس کا ذکر لازمی طور پہ آتا ہے. تو یہ اتنے القاب اس کے اندر. ایک قائد اعظم کتنا پورا پاکستان کے اوپر بہار بنا ہوا ہے. ایک لقب قائد اعظم کا پورا پاکستان کے اوپر، اس لیے کہ اس نے ملک بنایا. کمال ہے یار، ایک ملک بنانے والا اتنا بڑا ہو کہ قائد اعظم نام رکھا جائے، جن کے صدقے میں اللہ پوری کائنات کو بنا دے. دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی. زہرا کا مقام اب بھی لوگوں کو واضح نہیں ہے. کہاں سے ان کا وجود اقدس شروع ہوا ہے؟ سورہ دعا یستشیر میں وہ سنانا چاہتا ہوں، آپ صلوات پڑھ لیجئے گا. پڑھتے جائیے صلوات. کہ اللہ کی قدرت کب سے ہے؟ عرض کروں کہ الہی کنت اذ لم تکن سماء مبنیہ، تو اس وقت سے میرا خدا ہے جب آسمان کا سائبان نہیں تھا. ولا شمس مضیئہ، نہ چمکتا ہوا سورج تھا. ولا لیل مظلم، نہ رات کی تاریکی کا پردہ تھا. ولا نہار مضی، نہ چمکتا ہوا دن تھا. ولا بحر لجی، نہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. ولا قمر منیر، نہ چاند اور کہکشاں تھے. ولا ریح تہب، نہ جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں تھیں. ولا سحاب یسکب، نہ برستا ہوا بادل تھا. ولا روح تنفس، نہ سینوں میں سانسوں کی جھونکے تھیں. ولا طائر یطیر، نہ فضائے دنیا میں پر مارنے والے پرندے تھے. ولا نار تتوقد، نہ سلگتی ہوئی آگ تھی. ولا ماء یترد، نہ بہتا ہوا پانی تھا. کنت قبل کل شیء بعد کل شیء، پروردگار تو پہلے بھی خدا تھا بعد میں بھی خدا تھا.
لیکن سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ انوار قدسیہ آل محمد کو، اور اسی کو نظم کی صورت میں امکان کا گلشن تھا نہ ہستی کی کلی تھی، امکان کا گلشن تھا نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش و معلا تھا نہ دنیا یہ بنی تھی، نہ دشت و دمن تھے نہ یہ گیتی بھی ہری تھی، تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں فرشتوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں دیکھ کر الوہیت کا شک ہونے لگا کہ یہی الہ ہیں، یہی رب ہیں، یہی خالق ہیں۔ جو جو فرشتوں کا شک بڑھتا گیا ہم نے اللہ کی تسبیح بڑھا دی، ہم نے کہا سبحان اللہ، ان کا شک ہو گیا کہ یہی خالق ہے، ہم نے کہا الحمدللہ، ان کا خیال بدلتا گیا، ہم نے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو نماز کا حصہ ہے وہی تسبیح ہے۔ فرمایا لولانا، ہاں سبحنا سبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح پڑھی، ہماری تسبیح کو دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح پڑھی، ورنہ استاد جبرائیل کس لیے کہتے ہو؟ یہی تو ہے۔ حللنا حللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے سیکھا، کہا لا الہ الا اللہ۔ کبرنا کبرت الملائکہ، ہم نے کہا اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا اللہ اکبر۔ نچوڑ جملہ لیجئے، لولانا ما عبد الرحمن، اگر ہم نہ ہوتے لوگوں کو کیا معلوم کہ خدا کیا ہے؟ اس جملے کے ساتھ زیارت جامعہ کا جملہ ملائی ہے کہ من وحدہ قبل انا، جب فرشتوں کو بھی ہم نے توحید سکھائی ہے، دنیا والوں اگر ادھر جانا چاہتے ہو اللہ کے پاس، آؤ پہلے ہمارے دروازے پر۔ افلاک پہ پہنچا ہے بشر علم کے پیچھے، افلاک پہ پہنچا ہے بشر علم کے پیچھے، کھٹکایا بھی ہے تو نے کبھی علم کا در بھی؟ یہ مقام سیدہ بہت مشکل ہے، مقام سیدہ کو سمجھنا انسان کی بس سے اوپر ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میں کلوز کرنا چاہتا ہوں، ان رسول اللہ فی بیان فضل فاطمہ یوم القیامہ۔ دنیا چھوٹی ہے یہ بتا دوں، بہت پیارا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسی دنیا میں اللہ گناہوں کا سزا دے سکتا تھی، علم کلام کی بڑی کتابوں میں علماء کرام حاضر، اسی دنیا میں سزا دے سکتا تھا، اسی دنیا میں انعام بھی دے سکتا تھا۔ قیامت کا انتظام نہ بھی ہوتا، دنیا میں کام چلنا تھا۔ جواب کیا ہے؟ جواب بہت سارے ہیں، لیکن آپ کے ذوق کا جواب، ارے دنیا والو کتھے ہو تساں، سوچتے ہی نہیں ہو، دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہو۔ ایک علی کی ضربت ثقلین سے باری ہے تو باقی اجر کہاں سے پورا کرو گے؟ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، ایک علی کی ضربت کی جگہ نہیں ہے ادھر، اسی لیے اللہ نے انتظام ادھر کیا ہے کہ ادھر سب کو ملے۔ اور چلو یہ تو اچھوں کا ہو گیا، تو بروں کو تو سزا دے سکتا تھا، نہیں، جو بھی سزا دو دشمن زہرا کی سزا ادھر پوری ہونی نہیں ہے، ادھر انتظام کیا ہے دشمن اہل بیت کی۔ ہاں فرمایا یا یوحی اللہ عز وجل الیہا یا فاطمہ سلینی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیدہ سے سوال کرے گا، پوچھو مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، تمنی علی ارزقی، جو مانگنا ہے مانگو تجھے راضی کر دوں گا۔ فتقول الہی انت المنی وفوق المنی، تو ہی میری آرزو ہے اور تیری رضا ہی میری آرزو ہے، میرا طلب ہے۔ اسألک ان لا تعذب محبی و محب اطرتی بالنار، پروردگار ایک ہی میرا سوال ہے کہ میری اولاد اور میرے محبین، میرے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھ۔ تمنا یہ سیدہ ہے جس میں آپ شامل ہیں۔ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے گا، یا فاطمہ وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں اور اپنے جلال کی اور بلندی مقام کی،
لقد آلیت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر یہ طے کیا ہوا ہے، من قبل ان اخلق السماوات والارض، آسمان و زمین و کائنات کی تخلیق سے، بے الفی عام قبل، 2000 سال پہلے۔ عجیب ہے، یہ سال، یہ مہینے، یہ لمحے، یہ دن بنتے ہیں گردش لیل و نہار سے، سورج کی گردش سے سال بنتے ہیں، اور چاند کی گردش سے مہینے بنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کی پیدائش سے 2000 سال، وہ کس حساب سے اللہ نے 2000 کہا ہے؟ یہ اوپر ہے، یہ یعنی ہماری سوچ سے۔ اس وقت میں نے یہ قسم کھائی، اللہ اعذب محبی کا و محب اطرت کا بالنار، کہ اس وقت سے میں نے یہ اپنے اوپر طے کیا ہے اے فاطمہ کہ تیرے محب اور تیری اطرت کے محب چاہنے والے جہنم کی آگ سے دور ہوں گے۔ لیکن کون سی محبت؟ جو عمل اور اعتقاد میں یکسانیت ہو، اعتقاد اور عمل میں یکسانیت ہو، جس کے اشارے بہت سارے حدیث قصہ کے اندر بھی ہیں، فضائل حدیث قصہ کے اندر۔ بعض علماء کی ذمہ داری لگا دو کہ اس حوالے سے بھی حقائق کو روشن کریں۔ کہ میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 2-3 مصروں میں عرض کیا ہے کہ حدیث قصہ کے خوشبو کے ساتھ 4 مصرے کہے ہیں۔ عرض ہوا ہے کہ اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ، اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ، تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا، تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا، بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا، بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا، چادر میں علی بھی ہے ابوہا و بنوہا، اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ، تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا، بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا، چادر میں علی بھی ہے ابوہا و بنوہا، بر فرش زمین عرش کی تنویر ہے زہرا، در خلق خدا خلد کی تصویر ہے زہرا، بر فرش زمین عرش کی تنویر ہے زہرا، در خلق خدا خلد کی تصویر ہے زہرا۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ ربط مصائب کے لیے میں نے قیامت کی یہ حدیث اسی لیے انتخاب کیا ہے کہ عزیزان من، ایک منزل یہ ہوگی، زہرا جب آئے گی حالت سجدے میں پروردگار کی میرے محبین کو، اور باقی روایات آپ کے علم میں ہے اذہان عالیہ میں، جب سیدہ تشریف لائیں گی میدان محشر میں، منادی ندا دے گا محشر والو، سیدہ کی سواری آ رہی ہے، نگاہیں نیچے کرو، ادب ملاحظہ ہو، احترام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کون ہوں گے ان میں؟ انبیاء بھی شامل ہیں ادب کے ساتھ، بادشاہان ان میں ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، سب کمال احترام کے ساتھ سیدہ کی سواری کی آمد ہے۔ یہ منزل ہوگی۔ لیکن استاد محترم آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بھی ساتھ ہوں گے، امیر المؤمنین علی بھی ساتھ ہوں گے۔ پیغمبر اسلام کے ایک ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا۔ استاد یہاں ایک جملہ دیتے ہیں ربط مصائب کے لیے، بس یہی کافی ہے۔ زہرا کا ایک ہاتھ تو بابا کے ہاتھ میں آ گیا، دوسرا ہاتھ کہاں ہوگا؟ کہا پہلو یہ زخمی پر زہرا نے رکھا ہوگا۔ علی کا ایک ہاتھ تو مولا کے ہاتھ میں آ گیا، نبی اکرم کے ہاتھ میں، لیکن دوسرا ہاتھ کہاں ہوگا؟ کہا 21 ماہ رمضان کو جو زخم ہوا ہے اس سر پہ ہاتھ مولا رکھے گا۔ اس کیفیت میں قیامت کے اندر قیامت مچ چکی ہوگی، اس کیفیت میں پیغمبر اسلام آگے لا کر اللہ سے یہی عرض کریں گے، پروردگار، جملہ سن کے پرسہ دیجئے گا، پروردگار یہ میری امانت ہے، وہ میری امت ہے، میں نے امانت کو امت کا حوالہ کیا تھا اور تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں حیران ہوں، یا امیر المؤمنین جب آپ نے جنازہ سیدہ کو قبر کا حوالہ کیا، کس جگر سے زہرا کے سیدہ کے جنازے کو قبر کا حوالہ کیا؟ مولا اپنے دیوان میں ایک شعر میں فرماتے ہیں، ان افتقادی فاطمہ بعد احمدہ
دلیل علی ان لا یدوم خلیل. پیغمبر اسلام کی جدائی کے بعد سیدہ کا جدا ہونا یقین آیا ہے کہ یہاں کسی نے اس دنیا میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں ہے. جنازے کو زمین میں اتارتے ہوئے قبر میں رخ انور روضہ رسول کی طرف فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ ہذہ ابنتک النازلۃ الیک. یا رسول اللہ یہ تیری امانت ہے جو تیری طرف آ رہی ہے، تو ہی سوال کرنا. یہاں علماء کرام نے کتابوں میں لکھا، بعض علماء بھی ذکر کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھنا 4 گھنٹہ دربار میں کس نے کھڑا کیا. یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھنا در و دیوار کے درمیان کس نے انہیں کھڑا کیا، حق کس نے چھینا، تیرے لال محسن کو کس نے شہید کیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا بیٹا اگر کوئی سفر پہ گیا ہو، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئی ہو، جب واپس گھر آئے گا ماں بھی پوچھے گی باپ بھی پوچھے گا بیٹا کہاں زیادہ پریشانی ہوئی، کہاں آپ کا دل تنگ ہو گیا، کہاں آپ کو زیادہ فکر، کہاں زیادہ تکلیف ہو گئی، ضرور پوچھو گے. میں کہتا ہوں آج روزہ رسول اکرم کے پاس ان کی یادگار بیٹی گئی ہے تو پوچھا ہوگا بیٹی کس تکلیف نے آپ کو، کس مصیبت نے تکلیف دی؟ کیا علی کو دربار کی طرف لے جانے والی مصیبت نے، یا دربار میں خطبہ دے کر رلانے والی مصیبت نے، یا تیرے لال محسن کی شہادت کی مصیبت نے، یا در و دیوار کے درمیان والی کیفیت نے؟ زہرا سے پیغمبر اسلام پوچھیں گے، ایک ایک کر کے زہرا جواب دے گی. بس آخری جملہ میدان محشر میں زہرا کہ ربط مصائب یہاں سے شروع کیا تھا یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. جس انداز سے محشر میں داخل ہوگی سارے محشر والے نظروں پہ پردہ کر کے احترام کریں گے. جملہ عرض کروں یا سیدہ تیرا مقام یہ ہے کہ کافر بھی قیامت میں ادب کرے گا، لیکن جب تیری بیٹیاں دربار یزید کی طرف لے جائی گئی تو آپ کا پیارا پرانا شعر ہے، شعر یہ ہے کہ چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے. یا زہرا آپ کے لیے ہر کسی نے احترام کیا میدان محشر میں جب تیری بیٹیاں دربار کی طرف گئی. چھتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جس کے ہاتھ میں پتھر ہو پتھر برسا رہے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہو لکڑی ہو، جس کے ہاتھ میں صدقہ ہو، بلکہ ایک جملہ یہ بھی ہے بعض لوگ آگ برسایا کرتے تھے. امام زین العابدین کا امامہ جلا دیا. دو حاضریاں، ایک زہرا کی میدان محشر کی حاضری دنیا نہیں بھولے گی، اور دوسرا ثانی زہرا کی دربار یزید میں حاضری. دروازے پہ کھڑی ہو گئی، بیٹا سجاد زینب کی طاقت اور ہمت ختم ہو گئی، میں دربار میں داخل نہیں ہو سکتی. مولا سجاد نے فرمایا اماں آپ کی بڑی قربانی ہے، لیکن بابا کے سر اقدس کی طرف نظر ڈالی ہے، ایک نگاہ ڈالا آنسو جاری ہے. شاید فرماتے ہیں بہن آخری قربانی یہاں دینی ہے، پیغام حسین آپ نے سنانا ہے. اندر داخل ہوئی، چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا پارا چنار کے 110 شہیدوں میں ایک ننھا منا شہید جو پوری دنیا میں وائرل ہے، اور 2-3 چھوٹے شہید ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے اپنے ہم سفر سے میرے جو دوست ہیں جن کے گاڑی میں آیا ہوں ان سے پوچھا کیا ان کی ماں زندہ ہے ابھی؟ عزیزان میرے دوست نے کہا ماں زندہ ہے. میں نے کہا نہیں، ایک دفعہ مر جاتی تو اچھا تھا. جو ہی یاد کرے گی زندگی بھر شہید ہوتی رہے گی. میں عرض کروں کہ امت کے ایک لال کی شہادت سے پوری تشیع ہل گئی ہے. یا زہرا تیرے کتنے 72 لال، ایک سے ایک 72 بہتر شہید ہوئے. آخر شمر اللعین نے پوچھا یہ کون آئے ہیں؟ کہا یہ اولاد حسین ہیں، اولاد زہرا ہیں. یزید نے کہا مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. آخری جملہ ابھی یہاں سے جا کے آپ اپنے اولاد کو سینے سے لگا لو گے نا، یہ جملہ لیتے جائیے. یزید نے شمر سے پوچھا وہ جو چھوٹی شہزادی ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے؟
کبھی بیٹھ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یزید سے شمر لعین نے کہا کہ اے یزید، ہم نے سب کو ایک رسی میں باندھا ہے، جو قد اونچی ہے ان کی وجہ سے جو چھوٹی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔